نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوفناک کہانیوں میں آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ یقیناً بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی عثمان شیئر کر رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے بڑے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں جو ہے آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، تو ماموں کہتے ہیں کہ ان کو گاؤں جانا تھا، یعنی بہاول پور ان کو جانا تھا، اس سے آگے پھر ان لوگوں کا گاؤں تھا۔ تو ماموں نے کراچی سے جیسے ٹکٹ بک کروایا ٹرین پر اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ماموں کو یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جس ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے جا کر اترنا ہے وہ ریلوے اسٹیشن آسیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ماموں کہتے کہ جب سفر شروع ہوا سب کچھ نارمل تھا۔ جب میں رات کو اپنا سفر پورا ہوا تو میں اسٹیشن پر پہنچا، تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اب اسٹیشن بالکل ویران سنسان، کوئی وہاں پر مجھے سواری نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی مجھے وہاں پر مسافر نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر ہے وہ بھی اس وقت اسٹیشن بند کر کے جا چکا تھا۔ حالانکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ جس اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ پیسنجرز، سواریاں یا اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے اس ریلوے اسٹیشن کو ویرانے میں ڈوبا اور اس طرح سے بالکل خالی دیکھ کر میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، بھلا سارے لوگ کہاں گئے۔ اب میں نے اپنا بیگ لیا، ان لوگوں نے تو مجھے اتار دیا، میں وہاں پر تھوڑی دیر جا کر ایک سائڈ پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹائم دیکھا تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ اب مجھے راستے کا تھوڑا بہت تو آئیڈیا تھا کہ اسٹیشن سے کس طرف جاتے ہیں تو آگے سے گاؤں شروع ہو جائے گا، لیکن اتنی رات کو میں اکیلا کیسے جاتا، میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یا تو کسی سواری کا انتظار کر لیتا ہوں یا پھر میں صبح ہونے کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت اگر میں اکیلا گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو میرے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرف بہت زیادہ خونخوار جنگلی کتے بھی ہوتے تھے جو وہاں کے ویرانوں میں گاؤں میں بھاگتے دوڑتے تھے اور میرے پاس سواری نہیں تھی۔ اس وقت یہ دور تو تھا ہی نہیں کہ وہاں پر فون کر کے بندہ بتا سکے، نہ ہی گاؤں میں ٹیلی فون ہوتے تھے، خط ہی لکھے جاتے تھے تب۔ تو میں وہاں پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، میں ادھر اسٹیشن کے جیسے ایک بینچ تھا اس کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ کے اللہ سے مدد مانگنے لگا کہ شاید کوئی آ جائے۔ موسم نارمل تھا، نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور نہ ہی گرمی، ابھی اکتوبر کا مڈ چل رہا تھا۔ ایک کونے پر میں جا کر لیٹ گیا ایک بینچ پر۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد دور سے مجھے اس طرح سے ہنسی کی آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے خواتین آپس میں باتیں کرتی ہیں اور ہنستی ہیں۔ اب یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ اتنی رات کو اسٹیشن پر جہاں مجھے کوئی سواری نظر نہیں آئی، کوئی بھی مجھے نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی نظر نہیں آیا، تو یہ عورتوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں تھوڑا سا کانشیس ہو گیا اور میں اٹھ کر بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگ گیا۔ تبھی کیا دیکھتا ہوں، ریل کی جو پٹری تھی، جس طرف وہ سارے گھنے درخت اور سارا وہ حصہ تھا جس طرف سے ٹرین اسٹیشن کی طرف آتی ہے اور پیچھے ویرانے ہوتے ہیں، ریل کی پٹری کے اوپر مجھے کچھ عورتیں کھڑی ہوئی نظر آئیں، جس طرح سے وہ عورتیں ریل کی پٹری پر چل رہی ہیں، تھوڑی سی آگے جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے لگا کہ شاید گاڑی کا کوئی اور ٹائم اس ٹائم بھی آتا ہوگا، اس لیے شاید سواریاں آ رہی ہیں، ابھی مسافر آ رہے ہیں، تو چلو ابھی یہاں پر رونق ہو جائے، کہ میں اپنے آپ کو یہ تسلی دینے لگ گیا۔ تبھی ایک دم سے وہ عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں برقرار تھیں، باتوں کی آوازیں ہوا میں فضا میں گونج رہی تھیں۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، اسی پٹری کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا بالکل اسٹیشن کے آگے سے گزر کر دور جیسے چلا گیا۔ اب وہ بچہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، 3-4 سال کا بچہ ہوگا، بہت تیزی سے بھاگتا وہ آگے گیا اور واپس ہی نہیں آیا۔ میں پریشان کہ وہ بچہ کہاں پر گیا، کوئی بچے کا کہیں نام و نشان نہیں۔ وہ 3 عورتیں جو مجھے نظر آئی تھیں
وہ بھی غائب ہو گئی، وہ بھی کوئی نظر نہیں آئی۔ اسی طرح سے آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا۔ تبھی ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے جس جگہ پر میں موجود تھا، یعنی اسٹیشن کے اوپر میں موجود تھا، تو جس طرح سے وہاں پر جو ایک گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایک لوہے کی ان لوگوں نے ایک سلیٹ سے بنائی ہوتی ہے، اور اسٹیشن ماسٹر آ کر جب اس کو بجاتا ہے، جب پتہ لگتا ہے کہ ٹرین آنے والی ہے، اس کے ساتھ جیسے کسی نے چھیڑ چھاڑ کی۔ ہلکا سا مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ جس طرح سے اس کو کسی نے بجایا بھی ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، میری ہلکی سی آنکھ لگی تھی، تو میں نے دیکھا بالکل اسٹیشن سنسان تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ جو لوہے کی وہ ایک تختی سی لگی ہوئی تھی وہ زور زور سے جیسے ہل رہی تھی۔ مجھے یہ بھی تھا کہ یہاں پر تو نہ کوئی آندھی طوفان آیا ہے، نہ ہی کوئی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، پھر یہ لوہے کی اتنی وزنی تختی خود بخود کیسے ہل سکتی ہے؟ وہ بالکل اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے باہر ایک سٹینڈ کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، اور اس کا جو ہیمر تھا وہ زمین پر اس کی ہتھوڑی پڑی ہوئی تھی جس سے وہ اس کو بچاتے تھے، وہ بھی زمین پر رکھا ہوا تھا۔ میں اٹھا، میں نے ذرا تھوڑا سا چکر کاٹا، میں تھوڑا سا آگے گیا، میں نے پٹری کی جانب دیکھا، یہاں وہاں دیکھا، مجھے کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے میرے آس پاس سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اور سرگوشیاں ایسی ہیں جیسے مدھم سی آواز میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ ماجرا تو کچھ ہو رہی ہے، جتنی یہ ویران اور سنسان جگہ ہے مجھے لگتا ہے کچھ جنات کا معاملہ ہے۔ ویسے بھی گاؤں کا ریلوے اسٹیشن تھا، اور اسٹیشن ماسٹر بھی وہاں پر نہیں تھا۔ میں اسموکنگ کرتا تھا، اور میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ جنات آگ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے سگریٹ لگائی اور میں سگریٹ پینے لگ گیا۔ وہاں پر جیسے اسٹیشن پر کچرا وغیرہ گرا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں سے میں نے کچھ سوکھے کاغذ اٹھائے، اور جہاں پر میں بیٹھا تھا وہاں پر میں نے تھوڑی سی آگ جلا لی۔ جیسے میں نے آگ جلائی وہ سرگوشیاں بالکل بند ہو گئی، کوئی آواز میرے آس پاس سے نہیں گونج رہی تھی۔ اب ٹائم جو تھا 4:30 پونے 5 بجے کا ٹائم ہو گیا، فجر قریب تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ فجر کی اذان ہو، کوئی روشنی پھوٹے اور میں یہاں سے نکلوں۔ تبھی دوبارہ سے مجھے وہی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے عورتوں کے کہکوں کی اور باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اٹھ کر جیسے ہی میں اسٹیشن سے آگے نکل کر پٹری کی جانب دیکھنے لگا، خوب اندھیرا تھا، وہاں پر کچھ بیٹھے ہوئے وجود نظر آ رہے تھے۔ ریل کی پٹری کے اوپر میں نے 4 سے 5 عورتوں کو بیٹھے دیکھا۔ ان عورتوں کے سفید لباس تھے، اور جیسے سر جوڑے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہی ہیں، یہ غیر مرئی مخلوقات ہیں جو مجھے ڈرا رہے ہیں، اور میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو میں رات کو یہاں پر آ گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ماجرا، کیا معاملات ہیں۔ میں نے پھر سگریٹ لگا لی، میرے پاس کوئی اور حل ہی نہیں تھا۔ جیسے میں نے سگریٹ لگائی، باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے وہ عورتیں دور ہو گئی ہیں، نہ وہ اٹھی، نہ وہ ہلی، نہ وہ چلی، لیکن وہ پہلے مجھے قریب بیٹھی محسوس ہو رہی تھی اور پھر وہ دور چلی گئی۔ اسی طرح سے 5 بجے کا ٹائم ہو گیا، دور سے مجھے ایسی آواز آنے لگی جیسے ٹرین آ رہی ہے۔ ٹرین کا مجھے ہارن سنانے لگ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو ٹرین آ رہی ہے، اب یہاں سے مسافر اتریں گے تو کوئی میری بھی مدد ہو جائے گی، میں کسی کے ساتھ ہو کر تو گاؤں کی طرف چلا جاؤں گا، کیونکہ ابھی بھی روشنی ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ پوری رات کا میں وہاں پر بیٹھا ہوا، جس میں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے دیکھا تو جس ٹائم وہ ٹرین وہاں سے آ رہی تھی بڑی تیز سپیڈ میں تھی، وہ جو عورتیں تھیں اسی پٹری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، 3 سے 4 عورتیں۔ اب جب ٹرین کی روشنی ان پر پڑی، لائٹ جب جل رہی تھی، ہیڈ لائٹ جب ان کے اوپر پڑی تو وہ بالکل واضح سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جو دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ اٹھی نہیں، وہ ہلی بھی نہیں، اور ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی اور وہ ٹرین سے آر پار ہو گئی، یعنی ٹرین ان کو کراس کرتے ہوئے گزر گئی۔ جب ٹرین گزری وہاں پر رکی ہی نہیں، میں ہاتھ ہلاتا رہ گیا اور وہ تینوں عورتیں وہیں پر بیٹھی رہ گئیں۔ میں ان کو ٹرین کے گزرنے کے بعد بھی وہاں پر دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے جب ٹرین گزری وہ اٹھی اور ان تینوں عورتوں کا رخ میری طرف ہی تھا، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دور سے جیسے ان کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ یہ منظر اتنا دل برداشتہ تھا کہ اب میں وہاں پہ رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، میں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ۔ جب میں ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا
تو پیچھے سے مجھے آوازیں سنائی دینے لگ گئیں، جس طرح سے اونچی آواز میں وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں، باقاعدہ میرا نام لے رہی تھیں۔ میرا نام شاہ زیب تھا، تو وہ شاہ زیب کہہ کر مجھے بلا رہی تھیں کہ ہمارے پاس آؤ، بات سنو۔ اور عجیب و غریب ان کے لفظ تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف مجھے اپنے نام کی اور کچھ الفاظ کی سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے آ کر کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے جانے لگ گیا۔ اتنے میں 5 بج چکے تھے، فجر کی اذان ہونے لگی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو میں کافی آگے اس پٹری کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گاؤں کی مین سڑک تک پہنچ گیا۔ رات کو مجھے اندھیرے میں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس جگہ پر گاؤں کی مین سڑک شروع ہوگی، اور درمیانے راستے سے جو کچا راستہ میں نے دیکھا ہوا تھا وہاں سے جانے کا رسک میں لے نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب ہم لوگوں کے رشتہ دار، میں اپنے ابو کے کزن کے گھر گیا تھا، وہ جب ہم لوگوں کے پاس کراچی آئے تھے تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پر رات کو بہت زیادہ جنگلی کتے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے جنات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور میں جب ان کے پاس پہنچا، میں گاؤں کی مین سڑک پر گیا تو راستے میں مجھے گاؤں کے کچھ لوگ جاگتے ہوئے نظر آئے، اپنے گھروں سے کچھ نکل رہے تھے، کچھ مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ میں فوراً سے بیگ میں نے اٹھایا، وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ مسافر آیا۔ میں مسجد کی طرف چلا گیا، رات بھر کا جاگا ہوا۔ میں نے وہاں پر وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد گاؤں کے 1-2 لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا، میں نے بتایا کہ میں نے فلاں گھر میں جانا ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں۔ وہ لوگ میرے چہرے کی طرف بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور یہ کہنے لگے کہ تم نے رات اس اسٹیشن پر گزاری ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں رات تقریباً 1:30-2 بجے وہاں پر پہنچ گیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اسٹیشن اس طرح سے ویران اور سنسان ہوگا، اور میں نے وہاں پر بہت سے معاملات دیکھے ہیں، میں نے وہاں پر بہت سے جنات اور غیر مرئی مخلوقات کو دیکھا ہے۔ تو ان میں میرے ابو کے جو کزن تھے انکل، ان کے ہی ایک دوست بھی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری قسمت بہت اچھی، اللہ تم پر راضی ہے جو تم بچ گئے ہو، ورنہ رات کے پچھلے پہر میں اس خوفناک اور آسیب زدہ اسٹیشن پر کوئی رک سکتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور وہ جنات کسی انسان کو نہیں چھوڑتے۔ اگر تم ان عورتوں کے پاس چلے جاتے یا ان عورتوں کی جانب چلے جاتے تو یقیناً وہ تمہیں جانی نقصان دے دیتی۔ تم نے آگ جلائی، سگریٹ پیتے رہے تو وہ آگ سے ڈر گئی، اپنا آپ انہوں نے تمہیں پھر بھی ظاہر کیا۔ اسٹیشن ماسٹر جو ہے اس کی زبانی ہم نے ایسی کہانیاں سنی ہیں کہ ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر اب مغرب کے بعد ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے خود وہاں پر اپنے کمرے کے باہر ان غیر مرئی مخلوقات، ان چڑیلوں اور جنات کو بیٹھے دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر آ کر ایسی عورتیں بیٹھتی تھیں، مغرب کے بعد جب رات ڈھل جاتی تھی، آخری گاڑی آنے کا ٹائم ہوتا تھا، تو وہاں پر میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو صحیح انسانی روپ میں آ کر بیٹھتی تھیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتی تھیں تو ان کے منہ سے آگ نکلتی تھی جیسے شعلے نکلتے ہیں، اور آنکھوں سے بھی۔ تو میں اللہ اکبر کرتا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں پر قرآن پاک بھی رکھا ہوا ہے، قرآن پاک نے اس کی حفاظت کی اور وہ زندہ سلامت گھر واپس آ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بہت دفعہ اس نے رات اس اسٹیشن کے اپنے کمرے میں بھی گزاری ہے، کیونکہ وہ رات کو باہر نہیں نکلتا تھا، باہر سے خوفناک آوازیں گونجتی تھیں، باقاعدہ وہ چڑیلیں آفتیں اس کو آوازیں دیتی تھیں کہ باہر نکلو، کبھی اس کے رشتہ داروں کی شکل میں اس کے سامنے آ جانا، یہاں تک کہ کبھی اس کے اپنے بچوں کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بھی وہاں پر یہ سب دیکھا ہے۔ خیر وہ جو انکل تھے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے مجھے جن کے گھر میں نے جانا تھا ادھر مجھے پہنچا دیا۔ وہ لوگ بھی یہ دیکھ کر سن کر حیران تھے کہ تم بڑے باہمت اور مضبوط اعصاب کی ہو کہ تم نے اس اسٹیشن پر رات گزاری۔ لیکن میں نے جیسے وہ رات گزاری، کوئی شک نہیں کہ میں اعصاب کا مضبوط تھا، کیونکہ میں پہلی بار میں ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ اور میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جس جگہ پر آپ جنات کو دیکھیں آگ کو جلا لیا کریں، یا کوئی لوہے کی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور میں ہمیشہ سے اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیز بھی رکھا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کا کرم ہوا اور میں بچ گیا۔ پھر میں وہاں پر 10-15 دن رہا ان کے پاس۔ میں نے وہ سارا گاؤں کا علاقہ دیکھا، دن کے ٹائم آ کر میں نے اسٹیشن کو بھی دیکھا۔ انکل نے بھی مجھے بتایا، میں نے اسٹیشن ماسٹر سے مل کر بھی ساری باتیں ڈسکس کی، تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ گاؤں کا پرانا اسٹیشن بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر
بہت زیادہ جنات موجود تھے۔ اسی طرح سے میرے ماموں نے وہاں پر 15 دن گزارے، اور وہ رات جو انہوں نے اسٹیشن پر گزاری، وہ ہمیں جب بھی یہ سٹوری سناتے تھے ہم لوگ بہت شوق سے سنتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے ماموں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں 1 منٹ شارٹ سٹوریز بھی لگاتی ہوں ڈیلی، اور لانگ سٹوری بھی میں کل پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ خوفناک کہانیوں آفیشیل پر بھی میں 1 منٹ ہارر سٹوری شارٹس میں لگاتی ہوں، اس کو بھی سنا کریں، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔